السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 94 سے تفسیر۔ یعتذرون الیکم، یعتذرون وہ عذر بیان کریں گے، الیکم آپ کی طرف۔ کون عذر بیان کریں گے؟ منافقین۔ کس سلسلے کے عذر؟ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں۔ اور عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا، جھوٹ موٹ وجہ بیان کرنا، بہانہ کرنا۔ بہانے کریں گے آپ کی طرف یا آپ کے سامنے آ کر۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی جہاد سے واپس جب مدینہ جاؤ گے تو وہ آ جائیں گے تمہارے پاس اپنے بہانے لے کر۔ قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے منافقو، تم عذر نہ پیش کرو، بہانے مت کرو، جھوٹی باتیں مت کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تم کو، یعنی تمہاری بات، ہم ہرگز تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ نؤمن کا لفظ جو ہے یہ آمن یؤمن ایمان سے ہے، لیکن اس کے بعد جب لام آتا ہے صلے کے طور پر تو معنی ایمان لانا نہیں بلکہ اعتبار کرنا ہو جاتا ہے، یا اعتماد کرنا۔ ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے یا تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد نبأنا اللہ، تحقیق خبر دے دی ہم کو اللہ نے، آگاہ کر دیا ہمیں اللہ نے، من اخبارکم، تمہاری خبروں میں سے۔ اخبار خبر کی جمع، حالات، یعنی تمہارے حالات ہمیں اللہ نے بتا دیے۔ آپ دلوں کے حال تو نہیں جانتے تھے، لیکن بذریعہ وحی آپ کو لوگوں کے ظاہر اور باطن کے بارے میں اللہ تعالی خبر دے رہے تھے اس بنا پر۔ اور اخبار کیا تھی ان کی؟ کن حالات کی طرف اشارہ ہے؟ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی منافقت کی طرف، ان کے شر اور فساد کی طرف اشارہ ہے، جو جانے والوں نے رستہ بھر کیے اور جو پیچھے والوں نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھے، اور جس بنا پر وہ ساتھ شریک نہ ہوئے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، یعنی اب باتیں نہیں چلیں گی، یہ قسمیں کام نہیں آئیں گی، جھوٹے بہانے فائدہ نہ دیں گے، بلکہ اس کے برعکس اب تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ ثم پھر، تردون، تم واپس پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ کب؟ قیامت کے دن، مرنے کے بعد۔ الی عالم الغیب والشہادہ، طرف عالم الغیب والشہادہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ اس کے لیے چھپا ہوا اور ظاہر برابر ہے، وہ سامنے بھی دیکھتا ہے، وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن، سب اس کی صفات ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تم کو، پھر وہ بتائے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے، یعنی تمہیں صرف تمہارے اعمال دکھائے گا ہی نہیں بلکہ ان پر جزا بھی دے گا یا سزا بھی دے گا۔ کیونکہ قیامت کا دن اس لیے نہیں کہ صرف لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے، بلکہ وہاں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ سزا یا جزا دینا۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے اور واپسی پر عذر بہانے کر کے مسلمانوں کو اپنے سے راضی کرنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی جھوٹی وفاداریوں کا اظہار کر رہے تھے تاکہ ان کی نظروں میں گنے نہیں اور وہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ لیکن اس پوری آیت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان محض باتوں سے، جھوٹے بہانوں سے، قسموں سے راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل چاہیے، اخلاص
اور عمل جب تک نہ ہو، محض باتیں خواہ وہ کتنی خوبصورت ہوں، کتنی بڑی بڑی ہوں، کتنی اچھی ہوں، وہ فائدہ نہیں دیتی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے، یعنی تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم پلٹو گے ان کی طرف، واپس لوٹو گے ان کی طرف، یعنی مدینہ۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم اعراض برتو ان سے۔ تعرضو کا لفظ عین رے ضاد سے ہے۔ اعرض عن کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا۔ پیچھے آپ بہت دفعہ معرضون کا لفظ پڑھ چکے ہیں، منہ موڑنا، منہ پھیرنا، اعراض کرنا، اور پھر اس سے معنی درگزر کرنے اور معاف کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب تم ان کی طرف پلٹو گے تو اس لیے قسمیں کھا کے جھوٹے بہانے کریں گے کہ تم ان سے درگزر کر لو، ان کو معاف کر دو۔ تو یہاں اعراض برتنے میں معاف کرنے کا معنی آ رہا ہے عبارت کے اعتبار سے، یعنی تاکہ تمہاری نظروں میں اچھے بن سکیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم درگزر کر جاؤ ان سے، یعنی مت ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو یا برا بھلا بھی نہ کہو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ وہ ہیں ہی گندگی۔ رجس کہتے ہیں ناپاک چیز کو، گندی چیز کو۔ اور منافقین کو یہاں رجس کیوں کہا گیا؟ ان کے دل کے کھوٹ کی وجہ سے، اندر کے کفر کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ پیچھے رجس کا لفظ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی آیا ہو، وہ کون تھے؟ مشرکین۔ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہاں مشرکین کو نجس کہا گیا اور یہاں منافقین کو رجس کہا گیا۔ وہاں نجس کا لفظ ہے، یہاں رجس ہے، دو لفظ فرق ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ پیچھے مشرکین کے لیے لفظ نجس آیا ہے، اس کا معنی بھی ناپاک ہے، اور یہاں منافقین کے لیے لفظ رجس آیا ہے، اس کا معنی بھی گندا اور ناپاک ہونا ہے، کہ یہ گندے لوگ ہیں۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت ہی اچھے کپڑے پہننے والے تھے، بہت صاف ستھرے رہتے تھے، اور جسمانی فٹنس جو تھی وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ان کو رجس کہا جا رہا ہے۔ مدینہ کے مالدار لوگ تھے، ظاہری شان و شوکت والے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں رجس تھے۔ کیوں؟ منافقت کی وجہ سے۔ ظاہر سے کچھ ہونا اور اندر سے کچھ ہونا، یہ انتہائی مکروہ فعل ہے، انتہائی مکروہ، ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی شکل صورت دیکھتا ہے اور نہ کسی کا لباس دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، کہ تم اندر سے دل میں کتنا اخلاص رکھتے ہو اور ظاہر میں تمہارے عمل اندر سے کتنے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر بہت صحت مند ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں، اس کی نیت اچھی نہیں، تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے ناک نقشے کو دیکھتا ہے اور نہ کسی کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہوتا ہے کہ کون کتنے اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا جانتا ہے۔ یہ ٹیکٹکس اور یہ سب چیزیں دنیا میں تو شاید فائدہ دیں یا دنیا والوں کو تو مروب کر دیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایسی کسی پرسنالٹی کی کوئی ویلیو نہیں کہ جس کے اندر ایمان اور اخلاص نہیں۔ وہاں بلال حبشی جو چپٹے ناک والے کالے غلام ہیں، ان کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے بنسبت ان منافقین کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار اور شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھے۔ انہم رجس ومأواہم جہنم، اور اس رجس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کباڑ خانہ، جس کا نام جہنم ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأوا کا لفظ مأوا مفعل کے وزن پر ہے، اسم ظرف اور مصدر میمی۔
اور یہاں ظرف کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے ٹھکانہ، قیام کی جگہ. جہنم ان کے رہنے کی جگہ ہے. ظرف میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ مکان یا زمان. تو یہاں مکان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا مکان، ان کی قیام گاہ، ان کا ریزیڈنس، ان کی رہائش گاہ جہنم ہے. اب آئندہ ان کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس وہیں ہوگا، وہ اسی جگہ کے لائق ہیں. اور جہنم میں بھی سب سے نچلا درجہ، فی الدرک الاسفل من النار، النساء 145 میں پڑھ چکے ہیں آپ. وہ کیوں؟ جزاءً، بدلے کے طور پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، اپنی کمائیوں کی بدولت، اپنے کیے کے ہاتھوں، ان کے لیے یہی انجام ہے. اب تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا عمل درست نہیں اور اس کی نیت اچھی نہیں تو خواہ وہ اللہ کا نام لے لے کر قسمیں کھا کے اپنے سچے ہونے کا یقین کیوں نہ دلائے، اور خواہ وہ لوگوں کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے، اللہ کے ہاں وہ صرف رجس ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے. اور ایسی ناپاکی کا جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت میں ایسے ناپاک لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ایسے لوگوں کی صفائی جہنم ہی کرے گی. دنیا میں بھی گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو، کوڑا کرکٹ کو آپ جلا دیتے ہیں، ڈمپ کر دیتے ہیں. تو انسانوں میں سے بھی جو کوڑا کرکٹ ہیں ان کا ٹھکانہ بھی پھر ایسی ہی جگہ ہے. یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تمہیں منانے کی بہت کوششیں کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الحشر آیت 13 میں آتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. تم ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کے خوف رکھتے ہو، تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ شدید ہے اللہ کے خوف سے بھی. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، ان کے اندر شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل اللہ کا خوف ہے. اور کیسا اللہ کا خوف؟ جو بندوں کے خوف سے زیادہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کتنے کام ہیں جو میں بندوں کے ڈر سے کرتی ہوں، اچھے یا نیکی کے یا بندوں کے خوف سے، اور کتنے کام ایسے ہیں جو میں واقعی صرف اللہ سے ڈر کے کرتی ہوں. یہ ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور ہم اپنے آپ کو خوب دیکھ سکتے اور پہچان سکتے ہیں، اور اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی بات پر بندے ناراض ہوں، بندے خوش نہ ہوں، تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی. فلاں نے ایسی بات کیوں کی تھی بلا، فلاں نے ایسے کیوں دیکھا تھا، فلاں نے ایسا کیوں کیا تھا. یہ چیزیں تمہارے ذہن پہ خوب حاوی رہتی، لیکن کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، اور کبھی ہمیں ایسا غم اور فکر نہیں لگا کہ میرے اس عمل پر میرا مقام میرے رب کی نظروں میں کیا ہوگا. تو یہ سراسر منافقانہ روش ہے کہ بندہ بندوں کے ڈر سے تو اچھے کام کر لے، لیکن اسے اللہ کا ڈر نہ ہو، اور اللہ کے ڈر سے اپنے عمل کو تبدیل نہ کرے. اور یہی دراصل ناسمجھی کی بات ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. فإن ترضوا عنہم، پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے، فإن اللہ لا یرضی، تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، فاسق لوگوں سے. پچھلی چند آیات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کو جگہ جگہ فاسقین بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو اس کے عمل میں بھی پھر کوئی اعتدال نہیں ہوتا، اس کا عمل بھی حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر خود بخود سرکشی آ جاتی ہے. تو فاسق سرکش اور نافرمان اور حدیں توڑنے والے شخص کو کہا جاتا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا راضی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو، اور اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نفاق اور فسق کی روش نہ چھوڑیں گے.
اور جہاں تک لوگوں کے ڈر کی بات ہے تو اس کے بارے میں ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ من التمس رداء اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رداء الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، کہ جو اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، اللہ اسے بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اور لوگ پھر کبھی راضی ہو سکتے، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی کے ساتھ سالوں احسان کریں، ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے بندوں کو ستائے اور ناراض کرے، لیکن جب چوائس کی بات ہو کہ ایک طرف بندے اور ایک طرف رب ہو تو ہمیشہ اس کا رجحان اللہ کی رضا کی طرف رہے۔ اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے سٹینڈ لے لیتا ہے تو اللہ تعالی خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے رہیں تو بندے کسی حد پہ نہیں رکتے، وہ ایک آپ کر چکیں گے تو ایک اور کا مطالبہ کر دیں گے، ایک اور کریں گے تو ایک اور کا مطالبہ کر دیں گے، اینڈ لیس۔ کیونکہ بندے آپ سے صرف اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کی مرضی کے کام کریں، بھلے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے جو بادیہ نشین ہیں، بدو ہیں، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والے۔ یہ پچھلی 3 آیتیں مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کے بارے میں تھی۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب اشد زیادہ سخت ہیں، اشد اسم تفضیل ہے، کفرن کفر میں مصدر ہے، ونفاقا اور نفاق میں مصدر ہے۔ اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، زیادہ سخت ہیں۔ واجدر، یہ بھی اسم تفضیل ہے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اجدر اکبر کی طرح۔ جدرتن کسی کام کے لائق اور اہل ہونا، جدیر کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ لائق، قریب، حقدار، سزاوار، بہت ممکن ہے۔ واجدر اور بہت ممکن ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ کہنا، یعلمو وہ جانے، کیا حدود حدیں، حد کی جمع حدود، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، علی رسولہ اپنے رسول پر۔ اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ حدود نہ جانے، علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ کہاں؟ قرآن مجید میں۔ یعنی قرآن مجید کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے وہ کفر اور نفاق میں بھی اور زیادہ پکے ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب علم نہ ہو انسان کے اندر تو اور زیادہ منافقت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر دنیاوی علم بھی نہ ہو تو اور بھی زیادہ، کیونکہ یہاں اعراب بدوؤں کی بات ہے جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی علم کچھ بھی نہیں، کیونکہ علم خواہ دنیا کا ہو یا دین کا وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اور انسان کی شخصیت پر اثرات رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہ بھی ہو اور دنیاوی علم ہو تو بھی اس شخص کے اندر ایک دیہاتی، ان پڑھ اور جاہل شخص کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تہذیب اور تمیز ضرور ہوتی ہے۔ دیہاتیوں کے اندر جو سختی ہوتی ہے اور جو اکھڑ پن ہوتا ہے، درستی ہوتی ہے مزاج میں، اس کی بنیادی وجہ علم کا نہ ہونا ہے، ان کی جہالت، کیونکہ وہاں علمی مجلسیں نہیں ہوتی، علم کی باتیں نہیں ہوتی، تو ان کی سوچ بھی بہت سطحی ہوتی ہے اور ان کا آپس کا معاملہ بھی بہت رف ہوتا ہے، ان کے بولنے کا انداز بھی بہت کرخت ہوتا ہے۔ اور جتنا جتنا انسان پڑھتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے،
علم سے اس کا زیادہ واسطہ ہوتا ہے اتنا اس کے اندر جھکاؤ آتا جاتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی آتی ہے. تو کسی شخص کا اکھڑ پن اور گفتگو اور معاملے میں سختی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایسا ماحول جہاں اس کا علم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو. شہروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں ایسی سہولتیں نہیں ہوتی، لہذا قدرتی طور پر بھی مزاجوں کے اندر سختی آ جاتی. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ مدینہ والے تو نفاق میں پڑے ہوئے ہیں ہی، لیکن جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں، ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں اور زیادہ شدید ہیں. کیونکہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے کان میں کچھ نہ کچھ باتیں پڑتی ہی رہتی تھی، تو ان میں سے کچھ تو ڈاواڈول قسم کے تھے، کچھ زیادہ پکے تھے نفاق میں، لیکن جو لوگ کوسوں دور تھے علم سے، مرکز وحی سے، ان کے اندر اور بھی زیادہ سختی تھی. یہاں ان کا حال بتایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی زندگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ من سکن البادیۃ جفا، جو بادیہ میں رہا وہ جفا کار ہوا، یعنی اس کے اندر سختی آ گئی. نسائی اور ابو داؤد کی روایت. پچھلی روایت ابن عباس کی تھی، اور ایک اور روایت ہے جو شخص جنگلوں میں جا بسے وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑے وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیاوی بادشاہوں کا قرب چاہتا ہے وہ پھر ان رونقوں میں اور اس زینت میں اللہ سے غفلت اختیار کرتے ہوئے اس کو جنت بھول جاتی ہے، اس کو آخرت کی بلندیاں بھول جاتی ہیں، وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے. اور اسی طرح جو شکار کا شوقین ہو تو وہ بھی اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں بھول جاتا ہے. اور جو شخص دیہات میں رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور اس سختی کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اعرابی حاضر ہوئے، دیہات سے کچھ لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، شاید حضرت حسن تھے، ان کو پیار کیا، یعنی بچے کو چوما. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا اتقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو، یعنی ان کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں. تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر بدوؤں کا مزاج کیا تھا. بچہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہی دل میں پیار اٹھنے لگتا ہے. وہ سو رہا ہو، وہ کھیل رہا ہو، وہ رو رہا ہو، تو اس کے اندر ایک محبت اٹھتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کے اندر بچے کو دیکھ کر محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور پیار کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے. اور اعراب اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. یعنی ہماری جو شان ہے یا ہماری جو ایک بڑائی ہے اس میں شاید کمی ہو جائے کیونکہ ہم دوسروں کے سامنے کمزور نظر آئیں گے. وہ محبت کے اظہار کو اپنی کمزوری جانتے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی جو بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے ہسبینڈ اس کو اٹھا لیتے تھے، پیار کرتے تھے، تو باقی لوگ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ شرم نہیں آتی تم اپنی بچی کو پیار کرتے ہو. یعنی آج بھی گاؤں میں اس طرح کے طریقے یہ جہالت کی وجہ سے ہے اور جاہلانہ زندگی کی وجہ سے ہے جو عام طور پہ دیہاتوں میں پائی جاتی ہے. کیونکہ تعلیم اور تہذیب سے دور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے قدرتی طور پر ان کے اندر یہ عادات عام ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر گہرا شعور بھی نہیں ہوتا اور چیزوں کو صرف ظاہری اور سطحی طور پر دیکھتے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اور بھی زیادہ نفاق میں آگے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی اسے اپنی مخلوق کا حال سب پتا ہے. اچھا، ان کے حال کی مزید وضاحت اور پھر ایک دوسری قسم کے اعراب کا حال. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، مغرمن، تاوان، جرمانہ. مغرم اسم مصدر ہے. کون سا مصدر ہے؟ مغرم. وزن کیا ہے؟ مغرم، مفعل. ٹھیک ہے، مصدر میمی.
جرمانہ، تاوان، اس کا روٹ ہے غین ر میم غرم، مفت کا تاوان، وہ نقصان جو انسان کو کسی قسم کی خیانت یا جرم کا ارتکاب کیے بغیر اٹھانا پڑے. چٹی نہیں پڑتی، جیسے چٹی پڑنا یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کو دینا پڑ گیا. تو وہ زکوٰۃ کو جو بندے کے مال میں ضرورت مندوں کا حق تھا اس کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک جرمانہ ہے، ہم نے کیا قصور کیا جو ہم سے مانگا جا رہا ہے. تو اعراب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. وہ یتربص، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے بارے میں. الدوائر، دوائر کا، دوائر دائرہ سے ہے، دائرہ دور سے، دور کہتے پھرنے کو، اور دائرہ کہتے ہیں وہ بدلی ہوئی حالت جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے، یا یوں کہیے کہ وہ بدلی ہوئی بری حالت جو اچھی حالت کے بعد آئے. اچھے حالات کا برے حالات میں بدلنا، گردش ایام جس کو کہتے ہیں، مصیبت. وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں مصیبتوں کا، گردش ایام کا. اور وہ کیا کہ شاید مشرکین مکہ کسی وقت طاقتور ہو جائیں اور وہ آ کر اہل مدینہ کو ختم کر دیں، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. تو وہ اب بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ اسلام کی قوت یا اسلام کی ترقی رک جائے اور ہمارے پچھلے دن واپس لوٹ آئیں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہے برا دائرہ. دائرہ مصیبت، تکلیف، اور سوء پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سوء سے یعنی بری. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی آفت آنے والی ہے، ان کی اپنی شامت آنے والی ہے. اور پیچھے سورۃ توبہ ہی کے آیت 52 میں پڑھ چکے نا آپ کہ یہ کیا انتظار کر رہے تھے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو؟ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، یعنی یا تو وہیں شہید ہو جائیں اور یا پھر غازی بن کے واپس لوٹیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ پہنچائے تم کو اللہ، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے ایک عذاب، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تمہیں پٹوائے. اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اعراب کا ایک گروہ اللہ کے راستے میں کی جانے والی ہر قربانی کو اپنے لیے وبال جان سمجھتا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی فریضہ بھی ادا کرنا پڑتا جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس کو بھی تاوان سمجھتا. اور بس اس انتظار میں تھے وہ لوگ کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہماری جان چھوٹے، کیونکہ اسلام کی ترقی اور اسلام کا پھیلنا اور پھلنا اور پھولنا انہیں اپنے لیے ایک مصیبت نظر آ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام لائے کیوں تھے؟ مال غنیمت کے لیے. وہ اسلام لائے تھے دنیاوی فائدوں کے لیے، اور اب انہیں اسلام لا کر زکوٰۃ دینی پڑ رہی تھی اور کئی قسم کے اور کام کرنا پڑ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرنا صرف زبانی کلامی ایک بات کا اظہار کرنا نہیں، بلکہ اصل اسلام کیا ہے کہ انسان عمل کر کے دکھائے. یعنی کوئی بھی شخص اپنے اسلام کا اظہار محض باتوں سے نہیں کر سکتا، اسے لازماً کچھ کر کے دکھانا ہوگا. مثلاً ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جاتی، اب کیا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں بس کلمہ تو پڑھوں گا، مسلمان بھی بننا چاہوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، کچھ دن بعد روزے آ جائیں گے، یہ بھی بڑا مشکل. سال گزر گیا، اب مال کی زکوٰۃ دو، یہ تو اور بھی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی حق دو، رشتہ داروں کا حق بھی پہچانو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی دیکھو، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. ایسے کسی اسلام کا کوئی تصور نہیں جس میں انسان صرف زبان سے ایک بات کہہ دے اور باقی کسی ذمہ داری کو قبول نہ کرے.
تو ان لوگوں کے ساتھ بھی حال یہی ہوا تھا کہ مسلمان تو بن گئے، یہ دیکھ کے کہ اچھا مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں جنگ بدر میں اور آئندہ ابھرتی ہوئی طاقت بن رہے ہیں، تو ہمارے مفادات کا تحفظ اب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو راضی کر لیں. اور وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی بھی قربانی کے بغیر، کچھ دیے بغیر، صرف زبانی کلامی باتوں سے اپنا الو سیدھا کرتے رہے. اللہ کے ہاں ایسے کسی اسلام کی کوئی ویلیو نہیں کہ جس میں انسان صرف پیدائشی طور پر یہ صرف زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کر لے اور کوئی بھی فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی کتنی احمقانہ حرکت تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ کچھ کرنے کا سوچتے، وہ یہ سوچ رہے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ جلدی وہ وقت آئے کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم ان ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. بالکل ایسے ہی لگا مجھے پڑھ کے صبح کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو جب نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ سنو سٹارم آنے والا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا پتا چھٹی ڈکلیئر ہو جائے، کوئی طوفان آئے اور ہمیں چھٹی مل جائے، اسکول نہ جانا پڑے. اور اگر بتایا جنہیں طوفان ٹل گیا، وہ کسی اور طرف مڑ گیا. تو بالکل اسی طرح ان منافقین کی سمجھ نہیں تھی نا. اب آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک تک مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، یعنی there is no doubt کہ اب اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط قوت ہے، اور اب اس قوت کا ختم ہونا ناممکنات میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی انتظار میں تھے کہ شاید کوئی طوفان آ جائے ان پر اور ہم بچ جائیں اس سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی ناسمجھی کی علامت. لیکن کچھ اعراب سمجھدار بھی تھے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے، مَن يُؤْمِنُ، جو ایمان رکھتے ہیں، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو، قرباتن، قربتوں کا ذریعہ. قربات جو ہے قربت ان کی جمع ہے، یہ بھی اسم مصدر ہے. قاف رے بے اس کا روٹ ہے. نیکی کے وہ کام جو اللہ کے تقرب کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے. نیکی کے کام جو قربت کا ذریعہ بنے. کس کی قربت کا؟ اللہ تعالی کی. تو یہاں کس عمل کی طرف اشارہ ہے؟ مثلا زکوٰۃ اور صدقات دینے کی طرف، کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو اپنے اوپر چٹی نہیں سمجھتے، تاوان اور جرمانہ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. وصلوات الرسول، اور رسول کی صلوات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صلوات جو ہے یہ صلاۃ ان کی جمع ہے. صلاۃ کے کئی معنی ہوتے ہیں، دعا کے بھی ہوتے ہیں، نماز کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح رحمت کا معنی بھی ہوتا ہے. تو رسول کی صلوات سے مراد رسول کی دعا ہے. تو یہاں صلاۃ کی جمع صلوات سے مراد کیا ہے؟ دعائیں جمع ہے. یہ رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے ان کی تطہیر کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو یہاں پر کچھ اعراب یا کچھ بدو صدقہ دینے کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ صدقہ دے کے خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ صدقہ دینا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. یہ ہے سمجھدار ہونا، یہ ہے دین کی سمجھ. ناسمجھ لوگ دین کے کسی بھی حکم اور کسی بھی مطالبے کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں. اچھا اب ایک اور حکم آ گیا، اب یہ بھی کرو، اچھا ابھی یہ بھی کرنا ہوگا، ابھی تو یہ بھی ہو گیا. یہ طریقہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم جان کے ایسا رویہ اختیار کرنا ناسمجھ لوگوں کا، کیونکہ ان کو اللہ کا حکم ماننے کا فائدہ نہیں پتا ہوتا.
جسے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کیا کیا فائدہ ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا حکم سن کے دل تنگ نہ ہو بلکہ الٹا خوش ہو کہ شکر ہے کہ یہ حکم آیا، یہ بات مجھے نئی پتا چلی اور میں عمل کے قابل ہوا، اب اس کو اپنے اوپر لیجئے۔ کیسے لیں گے؟ کہ یہ قربت کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے پر ایسے کھوٹ پائے جاتے ہیں، یعنی قرآن کو اپنے لیے آئینہ بنانا چاہیے نا، ہمیں اپنا آپ وہاں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی بات اس لیے کرے۔ اب دیکھیں نا، منافقین گئے مر گئے کھپ گئے جو کچھ کر گئے، لیکن ان کی باتیں کیوں قرآن میں رکھی گئی کہ ہر کوئی ان کرداروں سے اپنا کردار سامنے رکھ کے دیکھے، کمپیریزن کر کے دیکھے کہ جو باتیں ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی، کہیں وہی باتیں میرے اندر تو نہیں۔ تو یہاں ان اعراب کی بات ہو رہی ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں لیکن انہیں دین کی ابتدائی اور بیسک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حکم اور خصوصاً صدقہ خیرات کا حکم جو ہے یہ میرے ہی فائدے میں ہے، اس سے مجھے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ اب دیکھیے کہ ہم سب دعاؤں کے کتنے حریص ہوتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کلیکٹ کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس لے جا کے رکھتے اور آپ دعا بھی دیتے، جیسے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو اوفا نے جب صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ ابو اوفا کی آل پر اپنی رحمت بھیج، یعنی صرف ان کو نہیں، ان کی ساری آل کو بھی دعا دی، نسلوں کو بھی دعا دی۔ اور آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی صدقہ خیرات لاتا تھا آپ اس کو باقاعدہ دعا دیتے تھے، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک انکریجمنٹ آتی تھی کہ ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں دعا ملے گی اور رسول کی دعا ملے گی۔ تو یہ دعا جو تھی ان کے نیکی کے جذبے کو اور زیادہ بڑھاتی تھی، یعنی یہ دعا ایک طرح سے شاباش کے ہم مانا تھی نا۔ تو یہ بدو جو تھے یہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور نبی کی دعا ملے گی، اس سے آگے اور کیا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا، الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک وہ، یعنی کیا، زکوٰۃ و صدقات، قربۃ لہم، قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے ان کے لیے، جو ان کا گمان ہے، جو وہ سمجھتے ہیں وہ درست سمجھتے ہیں، ان کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ الا انہا قربۃ لہم، سن لو صدقہ و خیرات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ خبردار کا مطلب ڈانٹ نہیں ہوتا، خبردار کلمہ تنبیہ ہے، یعنی ایک طرح سے الرٹ کیا جاتا ہے۔ وارننگ کو ہم نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں، اٹس ناٹ آلویز ان نیگیٹو سینس۔ ایکچولی اردو یا انگریزی میں جتنے بھی لفظ وارننگ، ہوشیار رہو، خبردار، یہ سب نیگیٹو سینس دیتے ہیں، خطرے کی علامت بتاتے ہیں، جبکہ عربی میں صرف خطرے اور صرف نیگیٹو سینس میں نہیں بلکہ الرٹ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے آگاہ رہو، یو شوڈ نو، اویئرنیس کے لیے، بی اویئر۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں۔ ایک اور فائدہ بتایا، یعنی جلد ہی، اور جلد ہی سے مراد یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ لوٹے گا، تم پر پلٹے گا، اور آخرت میں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ قیامت کے دن سورج جو ہے وہ سر پہ ہوگا، اور اس وقت ہر انسان چاہے گا کہ اس کو کوئی شیڈ ملے، کوئی سایہ ملے، تو مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اور اسی طرح اور کیا سایہ ہوگا، جیسے سورۃ البقرہ اور آل عمران کا پڑھنا۔ تو بہرحال اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 21 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں
قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی. اور صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا اللہ قبیلہ غفار کو بخش دے، اور قبیلہ اسلم کو محفوظ رکھ، اور قبیلہ اسیہ نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی قبائل کے لیے اتری تھی، جوہینہ، مزینہ، غفار اور اسلم کے لیے، کہ یہ قبائل مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنی زکوٰۃ صدقات بھی دیے، اور جو ان سے سرسری اطاعت کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ انہوں نے کر دی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ ہر شخص سے اطاعت کا اتنا ہی مطالبہ ہے جتنی اس کی سمجھ ہے. اگر کسی کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ جنگلوں دیہاتوں میں ہے، بہت بڑی باتیں اس کو نہیں پتہ چلی، جو سیدھی سیدھی دین کی چند باتیں پتہ چل گئی، اس نے انہی پہ عمل کر لیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس کو ماحول نہیں ملا. اب یہ جو اعراب تھے، بدو تھے، آپ نے کئی حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ دین کے احکام بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری بخشش ہو جائے. تو آپ نے اس کو چند ایک باتیں بتائیں، اس نے کہا نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا. وہ چلا گیا. آپ نے فرمایا جس نے کسی اہل جنت کو دیکھنا اس کو دیکھ لے. اب اس کو آپ نے خوشخبری کیوں دے دی جنت کی اس کے بارے میں؟ اس لیے کہ ان کے ماحول میں کوئی ایسی سہولت، کوئی ایسے مواقع ہے ہی نہیں کہ وہ زیادہ سیکھ سکیں. اب وہ سارے اٹھ کے شہر تو نہیں آ سکتے تھے، وہ کب حضور کی صحبت میں لمبے عرصے تک رہتے اور گہری سمجھ بوجھ حاصل کرتے، ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا. اور اگر کرتے بھی تو ان کا ذہنی لیول بھی اتنا نہیں تھا، کیونکہ انسان کا ذہن بچپن سے نشو نما پانا شروع ہوتا ہے. جتنا اس کو مختلف چیزوں کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنی اس کی ذہنی وسعت بڑھتی. ہم بچوں کو جتنے کلوز ماحول میں بند کر دیں گے تو وہ اتنے ہی ان کے دماغ بند ہوں گے، اور جتنی چیزوں سے ایکسپوز کریں گے، جتنا ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، اتنا زیادہ ان کا ذہن وسیع ہوتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھو گے نا، دو طرح بچے پرورش پاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل ایک کلوز سے سرکل میں گردش کرتے ہیں، ان کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ان کا گھر. وہ باہر نہیں جا سکتے، کوئی ان سے ملنے نہیں آ سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود ذہنی سوچ لے کے اٹھتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف چیزیں دیکھنے کا، اب وہ بچپن سے ہی دماغ جو کھل جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جو شہروں میں ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، وہ بچے جو ساری زندگی دیہات میں گزارے، بڑے ہو کر بھی ان کی ذہنی سطح بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. آپ نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی. اچھا، ماؤں کو میں یہاں اس موقع پہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گی کہ ہر بچے کا ذہن جو بچپن میں نا بہت سوال کرتا ہے، از اے بگ کوسچن مارک. یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں. اکثر مائیں اپنی جہالت کی سزا بچوں کو دیتی ہیں، پتہ خود نہیں ہوتا، نہ پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بات بات پہ کہتی چپ کرو، یہ نہیں پوچھتے، چپ کرو اور نہ پوچھو. تو یہ انداز قاتل ہے بچوں کے لیے. نہیں پتہ معلوم کریں، انہیں کہیں ہاں چلے ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، سیٹسفائی کریں. کبھی بھی بچوں کو ڈسکریج نہ کریں کہ مت پوچھو مجھ سے، اور نہ پوچھو، اور زیادہ سوال نہ کیا کرو، اور بہت ہوشیار نہ بنو، اور تان و تشنی، ایسا نہیں. اور بعض اوقات بچے بہت اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے ہیں، کبھی نہ ہنسے ان پر، یہ ان کی پرسنالٹی کو کرش کر دیتا ہے. اور پھر کبھی بھی ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا، کہ وہ ہمیشہ جھجکتے ہی رہتے ہیں کہ ہم کسی سے کچھ پوچھیں، سوال نہیں کر سکتے. بچے ہی ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جیسی بھی بات کریں تو اس ناسمجھی پر ان کو درگزر کریں، لیکن ان کو ڈسکریج نہ کریں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی چونکہ دائرہ کار وہ جنگلوں صحراؤں میں زیادہ پہاڑ درخت اور وہ چند چیزیں دیکھتے دیکھتے ان کی زندگی گزری تھی. ان کا خیمہ اور ان کا اونٹ اور ان کے چند ایک ہتھیار ہوتے تھے جس سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. تو ان سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ بہت بڑے فلسفے جانے اور بہت گہری باتیں اور بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو ان کی دین کی. نہیں، ان کو جتنا پتا چلا، 2-4 باتیں پتا چلی، انہوں نے وہی عمل کر لیا، دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھی، عمل میں اپنے فرائض پورے کیے. ان کی نجات اسی میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہر سوسائٹی کے اندر مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو
اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا ذہنی لیول کیا ہے، اس کو کس درجے کی بات سمجھ آتی ہے. جو اس کے پاس وسائل ہیں، جو اس کی سوچ ہے، اس کے مطابق اس کا امتحان ہے. اگر ایک بات سمجھ میں آ گئی اور جان بوجھ کے نہیں سمجھ رہے، یہ سمجھنے کے مواقع ہیں، سیکھنے کے مواقع، اور جان بوجھ کے نہیں سیکھ رہے. بعض لوگ شہروں میں رہتے ہیں، دنیا بھر کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دین سیکھتے ہوئے کس لیے ڈرتے ہیں؟ یہی تو نیت کا کھوٹ ہے. مواقع ہیں، سب کچھ ہے، عقل سمجھ بھی خوب ہے، لیکن دین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی. ان کی تو نہیں پکڑ ہوگی جن کے پاس مواقع کوئی نہیں، یہ جن کی سمجھ کوئی نہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ وسع جو ہے، کسی کا ظرف چھوٹا ہے، کسی کا برتن چھوٹا ہے اور کسی کا بہت بڑا ہے. ہر ایک کا حساب اتنا ہے جتنا اس کے پاس برتن ہے. یہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے اکثر گھر میں بدو والی حدیث سناتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ بس میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا. وہ تو بدو کے لیے تھی، وہ سب کے لیے تھوڑی ہے. اللہ تو جانتا نا. کچھ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرو، چاہے موقع ہو، چاہے سمجھ میں آتی ہو بات. تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں نا کہ پھر اتنے درجے بھی تو بلند ہوں گے اور نعمتوں کا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا. اگر ہم اپنے وسائل کو دنیا کے لیے استعمال کریں اور دین کے لیے نہ کریں تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ اصل میں ہم جب دنیا کے فائدوں کی بات ہوتی ہے تو اس وقت اپنی آخری دم کی کوشش بھی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. جب دین کی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. بہرحال اصل میں یہ اس آیت کا موضوع نہیں تھا، یہ اس سے ایک استنباط تھا جو آپ تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ سورۃ توبہ کے آخر میں جب خلاصہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سوسائٹی کے مختلف لیولز، عقائد، سوچیں اور مختلف انسانی رویوں کا کمپیریزن کرنے کا موقع ملے گا. مختلف کردار ابھرتے ہیں سورۃ التوبہ کے اندر. مشرکین، کفار، منافقین، پھر منافقین کے درجے، پھر مدینہ کے اندر رہنے والے، مدینہ کے باہر رہنے والے، مختلف درجے ہیں لوگوں کے. پھر مومنوں کے درجے. تو ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کہاں پٹ بیٹھتا ہے اور پھر کہاں تک وہ جا سکتا ہے. تو ہر ایک کی کوشش کا امتحان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.